بات اب بھارت پاکستان کی سیاست کی بھی کرتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کی افواج آمنے سامنے ہیں، لیکن بھارت سرکار کی طرف سے ڈپلومیٹک ایفرٹس تیز کیے جا رہے ہیں، یعنی محاذ جو ڈپلومیٹک محاذ ہے، جس طریقے سے وہاں پر بیک ٹو بیک کامیابیاں بھارت کو مل رہی ہے، وہیں پر روس کا بھی ایک اور بڑا بیان سامنے آیا ہے، اور سفارتی محاذ پر ایک اور کامیابی لیتے ہوئے روس کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ وہ بھارت پاکستان کے موجودہ تناؤ پر تشویش مند ہے اور چاہتا ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں جوہری ملک ہیں، ڈپلومیٹک چینلز یعنی سفارتی چینلز کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ روس کے فارن منسٹر کا بڑا بیان سامنے آیا، اور یہ بیان تب سامنے آیا جب انہوں نے ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، اور اس ٹیلی فونک گفتگو کے بعد روس نے آفیشلی اپنا بیان جاری کرتے ہوئے یہ صاف کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہو، لیکن بجائے جنگ کے مذاکرات کا دروازہ کھول کر اور ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے سے اس کا راستہ نکالا جا سکے۔ نصف درجن سے زائد ایسے وزرائے خارجہ ہیں جن کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ۔ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے پہلے پاکستان میں بھی اسلام آباد کے ساتھ رابطہ کیا کہ موجودہ صورتحال میں کشیدگی کم کی جائے، جنگ کی طرف دو جوہری طاقتیں نہ بڑھیں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یورپی یونینز کے کمشنر اور سوئٹزرلینڈ کے جو وزیر خارجہ ہیں، فارن منسٹر ہیں، انہوں نے پاکستان سے اور اس کے بعد بھارت سے بھی بات کی تھی۔ ادھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو آج سب کی نظریں اس بات پر تھی کہ آیا روس کا کیا موقف ہوگا۔ تو ایک تو پہلگام حملے کی کھل کر مذمت، دوسرا دہشت گردانہ سرگرمیوں کو کم کرنے کے لیے اور خطے میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے بھارت کے وزیر خارجہ کی اس ایکس پر کیے گئے پوسٹ کے مطابق روس نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ سازش کرتا ہوں یا ان تمام دشمنوں کے خلاف کھڑا ہوگا بھارت کے ساتھ جنہوں نے پہلگام کے علاوہ کئی دیگر حصوں کو دہلایا ہے، اور اس پر مکمل تعاون کا یقین دلایا گیا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں روس کے وزیر خارجہ کی جانب سے جب رابطہ کیا گیا تو سیاسی اور سفارتی سطح پر یہ بڑی کوشش بھی مانی جا رہی ہے۔ 1972 شملہ ایگریمنٹ، 1999 لاہور ڈکلیریشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ کم سے کم دونوں اس بات کا احترام کریں، اور پاکستان پر اس بات کو لے کر دباؤ بنایا گیا کہ مسلسل ایسی صورتحال پیدا کرنا جہاں پر بار بار آپ کو جواب دہی دینی پڑے یا کرنی پڑے لیکن اس کے باوجود بات نہ آئے، تو اس پر کھل کر بات کی جانی چاہیے تھی، لیکن انصاف کے کٹگرے میں ان تمام لوگوں کو کھڑا کیا جائے جنہوں نے نہتے شہریوں کا خون بہایا، قتل کیا۔ اس پر بھارت اگر کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کے لیے روس کی جانب سے اسے باضابطہ سپورٹ ملا ہے۔ یہ تو ایک بات سفارتی سطح پر کیا ہے، لیکن دوسری طرف اب سفارتی سطح پر ان اقدامات کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات اتنے خراب ہو گئے ہیں، جو لاسٹ آپشن بچا تھا کہ تجارت دونوں ممالک کی ہو رہی تھی، لوگ ادھر سے ادھر جا رہے تھے، لوگوں کا آنا جانا بند ہونے کے بعد، اپنے اپنے گھروں کے لوٹنے کے بعد تجارتی راستے بھی بند کر دیے گئے۔ سندھ تعصابی معاہدے کے بعد بھارت پاکستان تجارتی سرگرمیاں اب مکمل طور پر بند ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ بھارت کی جانب سے کل ایک فیصلہ لیا گیا اور اس کے بعد ایک اور فیصلہ ہوا۔ پاکستان نے بھی دوسری طرف سے اسی پر فیصلہ لیا کہ بھارتی جہازوں کو وہ اپنی بندرگاہوں کے قریب نہیں آنے دے گا، ان کو بند رکھنے کا آفیشلی فیصلہ کیا۔ لیکن یہ فیصلہ کب ہوا؟ یاد رکھیے گا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک بڑا قدم بھارت سرکار نے اٹھایا تھا، جس میں برآمدات اور درآمدات پر مکمل پابندی عائد کی گئی تھی، اور وزارت کامرس جو بھارت سرکار کی اور انڈسٹریز، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پاکستان کے لیے نہ چیز جائے گی نہ وہاں سے آئے گی، امپورٹ ایکسپورٹ بند کرنے کے فیصلے کے بعد۔ یعنی میل پارسل جو چٹیاں آئی جاتی تھی، پارسلز آتے، ان پر بھی پابندی بھارت سرکار کی طرف سے لگا دی گئی تھی، اور اسی کا ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بھی رات دیر گئے فیصلہ لیا ہے، اور انہوں نے صاف کر دیا کہ ان کی بندرگاہوں کے آس پاس بھارتی جہاز کو لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور پاکستانی اخباروں کے مطابق یہ فیصلہ تب لیا گیا جب بھارت اور پاکستان کے لوگ اس وقت آمنے سامنے بھی ہیں، دونوں طرف کی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی محاذ پر اپنی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن عسکری محاذ پر فوجیں آئی بال ٹو آئی بال پر آ چکی ہے۔